بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں۔ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا اور اہم فیصلہ اس کا نکاح ہوتا ہے۔ نکاح محض دو جسموں کا نہیں بلکہ دو روحوں، دو خاندانوں اور دو نسلوں کا مقدس ملاپ ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جس شخص سے نکاح ہو وہ ہماری پسند کا ہو، وہ ہمیں سمجھے، ہم اسے قبول کریں اور ہمارے ساتھ زندگی کے سفر میں قدم سے قدم ملا کر چلے۔ مگر سوال یہ ہے کہ پسندیدہ شخص سے نکاح ہونے کا سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نکاح صرف جذبات یا خواہش نفس کا نام نہیں بلکہ یہ تقدیر کا فیصلہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیا اور آپ کو آپ کے دل کی پسند عطا فرما دی تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کے دل میں عجیب سا سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحم دلی رکھ دی۔ میرے بھائیوں، یہ آیت بتاتی ہے کہ نکاح کا اصل کمال یہ نہیں کہ رشتہ دنیاوی حساب سے کتنا شاندار ہے، بلکہ اصل کمال یہ ہے کہ دلوں کو سکون اور محبت عطا ہو۔ اگر آپ کی پسند کا شخص آپ کے نصیب میں لکھ دیا گیا تو اس کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ آپ کے دل سے خوف اور بے چینی ختم ہو جائے گی اور ایک عجیب سا اطمینان آپ کو گھیر لے گا۔ ایک لڑکی نے برسوں دعا مانگی کہ یا اللہ، مجھے وہی شخص عطا فرما دے جو میرے دل کا خواب اور میری زندگی کا سہارا ہے۔ جب اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی اور نکاح ہو گیا تو اس نے کہا، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میری تمام دعائیں ایک ہی دن میں حقیقت کا روپ لے لیا ہو۔ یہی اصل نشانی ہے۔ جب نکاح تقدیر کا فیصلہ بن جاتا ہے تو دل خود ہی گواہی دیتا ہے کہ یہی وہ شخص ہے جسے میرا رب میرے لیے چن لیا ہے۔ پسندیدہ شخص سے نکاح کی سب سے بڑی نشانی یہ نہیں کہ دنیا خوش ہے یا خاندان خوش ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کے ذکر کے ساتھ مطمئن ہو جائے۔ جب نصیب کا فیصلہ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے تو دل کے اندر وہی سکون پیدا ہوتا ہے جو کسی اور چیز سے نہیں ملتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دعا، صبر، والدین کی رضا، استخارہ، وقت کا انتظار اور محبت کی پاکیزگی اس طرح پسندیدہ شخص سے نکاح کی نشانیاں بن کر ظاہر ہوتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب انسان اپنے دل کی چاہت کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو وہ دراصل اپنی کمزوری اور محتاجی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ دعا صرف زبان سے مانگنے کا نام نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی پکار ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو کبھی رائے گاہ نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی دعا ہی اصل عبادت ہے۔ پسندیدہ شخص سے نکاح کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ جس کے لیے آپ برسوں سے دعا مانگ رہے ہیں، اچانک حالات اور راستے ایسے بدلتے ہیں کہ وہ نکاح آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ جب ایک مومن اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ، مجھے وہی عطا فرما جو میرے لیے بہتر ہے، اور اگر وہ شخص میری تقدیر میں ہے تو میرے لیے راستے کھول دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کے نصیب کو اس کی دعا کے مطابق لکھ دو۔ یہی وجہ ہے کہ پسندیدہ شخص سے نکاح ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جو راستے پہلے بند تھے وہ کھلنے لگتے ہیں، جو رکاوٹیں دیوار بن کر کھڑی تھیں وہ خود بخود ہٹ جاتی ہیں، اور آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ ایک نیک لڑکے نے برسوں اپنی پسندیدہ لڑکی کے لیے دعا کی۔ حالات ایسے تھے کہ دونوں خاندانوں میں یہ رشتہ ناممکن لگتا تھا، مگر اس نے دعا مانگنا نہ چھوڑی۔ آخر کار اللہ نے دلوں کو بدل دیا، رشتے کے لیے رضامندی پیدا ہوئی اور وہی نکاح ہو گیا۔ اس لڑکے نے کہا، مجھے یقین ہو گیا کہ جب دل سے مانگا جائے تو چاہے پوری دنیا مخالف ہو، تقدیر کا فیصلہ پھر بھی بدل جاتا ہے۔ پسندیدہ شخص سے نکاح کی نشانی یہ ہے
کہ آپ کی دعائیں قبولیت کے دروازے پر دستک دیتی ہیں، اور اللہ تعالی آپ کے نصیب کو آپ کے دل کی دعا کے مطابق کر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کہتا ہے واقعی میرا رب دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ میرے پیارے سنو، زندگی کے سب سے بڑے امتحانات میں سے ایک امتحان صبر کا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ فوراً سب کچھ مل جائے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو صبر کے امتحان سے ضرور گزارتا ہے، کیونکہ صبر کے بعد ملنے والی نعمت کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پسندیدہ شخص سے نکاح کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ جب آپ صبر کرتے ہیں تو وقت کے ساتھ حالات آپ کے حق میں بدلنے لگتے ہیں۔ کبھی وہ وقت آتا ہے کہ وہی رشتہ جس کے لیے آپ نے برسوں صبر کیا، اللہ آسان بنا دیتا ہے۔ صبر کے 3 درجے ہوتے ہیں: خواہش پر صبر، جب دل بے قرار ہو مگر آپ اپنی پاکیزگی بچا کر رکھیں اور گناہ کی طرف نہ جائیں; انتظار پر صبر، جب حالات سخت ہوں، خاندان راضی نہ ہو مگر آپ دعا اور اعتماد کے ساتھ اللہ کا فیصلہ دیکھنے کا انتظار کریں; نتیجے پر صبر، جب اللہ آپ کے لیے وہی فیصلہ لکھ دے جس کی آپ نے دعا کی تھی تو آپ شکر کے ساتھ کہیں الحمدللہ۔ یہ سب صبر کی برکت ہے۔ ایک لڑکی برسوں اپنی پسند کے رشتے کے لیے دعا کرتی رہی، خاندان والے راضی نہیں تھے، حالات بھی موافق نہیں تھے، مگر اس نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ وہ کہتی تھی اگر اللہ نے میرے نصیب میں یہی لکھا ہے تو کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر نہیں لکھا تو اللہ میرے لیے اس سے بہتر فیصلہ کرے گا۔ کچھ عرصے بعد حالات پلٹے، خاندان کے دل نرم ہوئے اور بالآخر نکاح ہو گیا۔ اس نے کہا آج مجھے یقین ہو گیا کہ صبر ہی اصل طاقت ہے۔ پسندیدہ شخص سے نکاح کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ صبر کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ جس نے اپنی خواہش کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ اس کی چاہت کو اس کے نصیب میں خود لکھ دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نکاح صرف 2 دلوں کا معاملہ نہیں بلکہ 2 خاندانوں اور والدین کی دعاؤں کا معاملہ بھی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نکاح برکت والا ہو تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ والدین کے دل خود بخود راضی ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کا غضب والدین کی غضب میں ہے۔ جب آپ کی پسندیدہ شخصیت آپ کے نصیب میں لکھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کے دل کو بھی نرم فرما دیتا ہے۔ جو پہلے انکار کر رہے تھے وہی ایک دن اچانک کہہ دیتے ہیں بچوں اگر یہی تمہاری خوشی ہے اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے تو ہم راضی ہیں۔ یہ لمحہ اللہ کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، کیونکہ والدین کی رضا کے بغیر نکاح میں کبھی سکون اور برکت نہیں آتی۔ محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کر لے، کیونکہ یہ نگاہ کو نیچی رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ سنت نبوی ہے، زنا سے بچاؤ کا سب سے بہتر ذریعہ ہے اور نسل انسانی کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے۔ سامعین، ایک نیک لڑکے نے اپنی پسندیدہ لڑکی سے نکاح کرنا چاہا مگر والدین راضی نہ تھے۔ اس نے والدین کے سامنے کبھی گستاخی نہ کی، بس دعا کرتا رہا اور صبر سے انتظار کرتا رہا۔ ایک دن اس کے والدین نے کہا بیٹا ہم نے سوچ لیا اگر یہی تمہاری خوشی ہے تو ہم تمہاری خواہش کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور وہ سجدے میں گر گیا کہ اے اللہ یہ سب تیری قدرت اور تیرا کرم ہے۔ پسندیدہ شخص سے نکاح ہونے کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ والدین کے دل خود بخود بدل جاتے ہیں اور ان کی رضا اللہ کی رحمت بن کر آپ کے نکاح کو آسان کر دیتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، انسان کی عقل محدود ہے، ہمارا نظر محض ظاہر تک ہے، لیکن اللہ کی حکمت لامحدود ہے۔ وہ جانتا ہے
کہ کون سا رشتہ ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سا نقصان دہ۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں ایک عظیم تحفہ دیا ہے جسے استخارہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر دعائے استخارہ پڑھے۔ نکاح ہو یا زندگی کا کوئی بڑا فیصلہ، استخارہ ہمیں اللہ سے مشورہ لینے کا ذریعہ عطا کرتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کے بعد کوئی خواب آتا ہے اور بس اسی میں جواب ہوتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ استخارہ کے بعد اللہ تعالیٰ دل میں سکون ڈالتا ہے یا راستے کھول دیتا ہے کہ انسان خود سمجھ جاتا ہے کہ یہی بہتر ہے۔ پسندیدہ شخص سے نکاح ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ استخارہ کے بعد دل مطمئن ہو جاتا ہے، رکاوٹیں کم ہو جاتی ہیں اور فیصلہ کرنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک لڑکی نے اپنی پسند کے نکاح کے لیے استخارہ کیا اور دعا کی، یا اللہ، اگر یہ شخص میرے لیے بہتر ہے تو میرے والدین کے دل کو راضی کر دے، اور اگر بہتر نہیں تو میرا دل اس سے ہٹا دے۔ چند ہی دنوں میں والدین کا رویہ بدل گیا، رشتہ آسان ہو گیا اور نکاح ہو گیا۔ اس نے کہا، مجھے یقین ہو گیا کہ استخارہ راستے کی روشنی دکھاتا ہے۔ پسندیدہ شخص سے نکاح کی ایک نشانی یہ ہے کہ استخارہ کے بعد دل مطمئن ہو جائے اور اللہ راستے آسان فرما دے۔ جو فیصلہ اللہ کی رہنمائی سے ہوتا ہے اس میں کبھی پریشانی نہیں رہتی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، انسان جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے کہ جس چیز کی خواہش کرے فوراً مل جائے، مگر یاد رکھو اللہ کی ٹائمنگ سب سے بہترین ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ پسندیدہ شخص سے نکاح کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب صحیح وقت آتا ہے تو سارے دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ کبھی انسان جلدی چاہتا ہے لیکن کانٹے سامنے آتے ہیں، وہ دراصل اللہ کا پیغام ہوتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں آیا، صبر کرو۔ پھر جب اللہ کا مقررہ کردہ وقت آتا ہے تو جو رشتہ برسوں مشکل لگ رہا تھا اچانک چند دنوں میں آسان ہو جاتا ہے۔ یہی اللہ کی ٹائمنگ ہے اور یہی اصل نشانی ہے کہ یہ نکاح اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک نوجوان نے اپنی پسند کا رشتہ بھیجا مگر انکار ہو گیا۔ اس نے صبر کیا، دعا کرتا رہا۔ 3 سال بعد حالات ایسے بدلے کہ وہی خاندان خود رشتہ لے کر آیا۔ اس نوجوان نے کہا، مجھے یقین ہو گیا کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ وقت پر ہی ملے گا، نہ پہلے نہ بعد میں۔ پسندیدہ شخص سے نکاح کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ کا مقررہ وقت آتا ہے تو سارے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ جو رشتہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ اپنی ٹائمنگ کے ساتھ ہی مکمل ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، زندگی کا سب سے حسین لمحہ وہ ہوتا ہے جب انسان اپنی پسندیدہ شخصیت کو صرف محبت کے خواب میں نہیں بلکہ نکاح کے مقدس رشتے میں پا لیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب محبت گناہ سے پاک ہو کر عبادت بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے منہ موڑے وہ ہم میں سے نہیں۔ پسندیدہ شخص سے نکاح کی سب سے بڑی اور آخری نشانی یہ ہے کہ جب نکاح ہو جائے تو دلوں کے درمیان محبت، سکون اور برکت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ محبت خواہش یا ہوس کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کی رضا کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ایسی محبت میں احترام ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش ہوتی ہے۔ یہ محبت وقت کے ساتھ بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ جب نکاح اللہ کی رضا سے ہوتا ہے تو اس کی برکت ہر چیز میں نظر آتی ہے۔ رزق میں کشادگی، دلوں میں سکون، مشکلات میں آسانی، اور سب سے بڑھ کر دونوں ایک دوسرے کے لیے دعا بن جاتے ہیں۔ یہی اصل نشانی ہے کہ یہ نکاح پسندیدہ بھی ہے اور مقدس بھی۔ ایک لڑکی نے نکاح کے بعد کہا، میں برسوں دعا مانگتی رہی کہ یا اللہ، مجھے وہی شخص عطا فرما جسے میرا دل چاہتا ہے، مگر تیری رضا کے ساتھ آج جب میں اس کے ساتھ نکاح کے بندھن میں ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے یہ نکاح میرا نہیں
بلکہ اللہ کی رحمت کا تحفہ ہے۔ پسندیدہ شخص سے نکاح کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ محبت عبادت میں بدل جاتی ہے، اور نکاح رحمت کا سایہ بن کر زندگی کو سکون اور خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ یہ سب نشانیاں اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ جب پسندیدہ شخص سے نکاح اللہ کے حکم اور رضا سے ہو تو وہ نکاح محض ایک رشتہ نہیں رہتا، بلکہ زندگی کا سب سے حسین تحفہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے طرز پر نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نکاح کو برکت والا نکاح بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دن دنی رات چوگن ترقیات سے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا دے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی مزید روحانی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، اپنے رزق میں وسعت، کشادگی اور حصول برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔